رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں کہا جاتا ہے، بریلی والے کہتے ہیں ہمیں مانو، حضور کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقل ما ان تمسکتم بھی لن تضلوا بعدی، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ کہا کہ سرکار نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اہل بیت، دوسرا ہے قرآن۔ بولے سرکار کہہ رہے ہیں ان کو مانو، مضبوطی سے پکڑو اور پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور بولے بریلی والے کہتے ہیں کہ ہمیں پکڑو۔ ہم نے کہا عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے، نہ جانے مدرسوں میں رہ کر وقت خالی برباد کیا تھا، اگر پڑھا ہوتا یا پڑھا تھا تو ذہن سے نکل گیا، یا پھر ایسا ہو رہا ہے کہ جاننے کے بعد تجاہل عارفانہ سے کام کیا جا رہا ہے۔ اب جو شق تمہیں لگے اختیار کر لینا، ایا شقتم تختارونا، تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہو شق اختیار کر لینا۔ مگر سنو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم مانتے ہیں، بریلی کو ہم مانتے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں سرکار کہہ رہے ہیں ان کو مانو، بریلی والے کہہ رہے ہیں ان کو مانو۔ ہم نے کہا ظالم اس طرح کا ظلم نہ کر، یاد رکھ ہم امام احمد رضا خان کو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبیوں کی جماعت بھی ہے، رسولوں کی جماعت بھی ہے، وہ شہداء کی جماعت بھی ہے، متقین کی جماعت بھی ہے، پرہیزگاروں کی جماعت بھی ہے۔ اور ہم اس لیے مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے چڑھ رہا ہے تو اپنا انجام دے، اور ہم اعلیٰ حضرت سے چڑھتے نہیں، محبت کرتے ہیں، اور یہ بواگے تحل اعلان کرتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ نعرہ تکبیر۔ اور سنو ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کو ماننا اہل بیت کی دشمنی کا سبب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو ماننا اہل بیت کی محبت کا سبب ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا اعلیٰ حضرت ہی نے تو ہمیں بتایا کہ علی کی شان کیا ہے۔ اٹھاؤ مطلع القمرین، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی الخصوص شمع شبستان ولایت، شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، طاہر مطہر، قاسم کوثر، امام الواصلین، سید العارفین، مولا المسلمین، امیر المؤمنین، ابو الائمت الطاہرین، مطلوب کل طالب، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وحشرنا فی زمرتہ فی یوم عقیم، آمین۔ میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے علی کی شان بیان کی، تو کہنے لگے علی کون ہے؟ سن، ولایت کے محل اور ولایت کا جو مکان ہے، اس مکان میں جلنے والی ایک شمع کا نام، اس کو روشن کرنے والی شمع کا نام علی ہے۔ ہم نے کہا آگے بڑھ، بہار چمنستان معرفت کے باغ کے اندر جو بہار ہے اس کو علی کہا جاتا ہے۔ خاتم خلافت نبوت، سرکار علیہ السلام کے بعد جو چوتھے خلیفہ ہے جنہوں نے خلافت کا دروازہ بند کیا ہے، خاتم خلافت نبوت، اس کا نام علی ہے۔ جو فاتح سلاسل طریقت یعنی طریقت کے سلسلوں کا دروازہ کھولنے والے ہیں، ان کو زمانہ علی کہتا ہے۔ علی پاک بھی ہے، پاک کرنے والے بھی ہیں، علی جام کوثر بانٹنے والے ہیں، علی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ولیوں کے سردار ہیں۔ علی کون ہے؟ کہا
علی عارفین کے سردار ہے۔ علی کون ہے؟ کہا علی مسلمانوں کے آقا اور مولا ہے۔ علی کون ہے؟ ایمان والوں کے امیر ہے۔ علی کون ہے؟ سادات کے باپ ہے۔ علی کون ہے؟ ہر طالب کا مطلوب ہے۔ علی کون ہے؟ کہا علی وہ ہے جو اللہ کی عجیب و غریب چیزوں کا مظہر ہے۔ علی کون ہے؟ علی مصطفیٰ کے شعر ہے، خدا کے شعر ہے۔ علی کون ہے؟ کہا علی ان ساری خوبیوں کے مالک ہے، جو ہمارے سردار بھی ہے، جو ہمارے آقا بھی ہے۔ ہم نے کہا تو کہتا ہے بریلی والے کہتے ہیں ہمیں مانو، اور قرآن کہتا ہے، سرکار کہتے ہیں اہل بیت کو مانو۔ ہم نے کہا ظالم، ہم مصطفیٰ کے اس غلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دل میں علی کی محبت کو پیدا کر دیا ہے، اور ہم نے اسی لیے مانا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اہل بیت کے در کا پہرا دیا، اور جاتے جاتے کہہ دیا وَحَشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ فِي يَوْمٍ عَقِيمٍ، اللہ ہمیں قیامت کے دن علی کی جماعت میں اٹھا لے گا۔ ہم سے کہہ رہا ہے ہم نہیں مانتے۔ سن، ہم نے اہل بیت کو کس طور پہ مانا ہے؟ اہل بیت میں پہلی ذات علی کی، دوسری ذات فاطمہ کی، تیسری ذات حسن کی، چوتھی ذات حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے شان علی بیان کی، اب شان فاطمہ بھی بزبان امام احمد رضا خان سنو۔ کیا سمجھتے ہو بھائی؟ لاؤ تو صحیح۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے، تمہارا کوئی اور بھی بیان نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ تمہارا کوئی اور مجدد ہوگا نہیں، اور میرا امام مجدد ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ عجیب طرح کی فکر لوگوں نے پیش کرنا شروع کر دی۔ ہم نے کہا سنو، جب اہل بیت کی بات آئی نا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات آئی، تو اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین کے اندر کئی روایتیں ذکر فرمائی۔ ایک روایت ذرا دھیان سے سنو، ایک مجموعی فضیلت بیان کر رہا ہوں اہل بیت کی۔ سرکار علیہ السلام کے اس قول کو، اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بھی مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھتے ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اور لکھ کر کے گئے ہیں تو الحمدللہ ہم مانتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اعلیٰ حضرت کے مسلک نے سب بتا دیا، اور بتا دیا کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہے، عمر دوسرے خلیفہ ہے، عثمان تیسرے خلیفہ ہے، اور حضرت مولا کائنات چوتھے خلیفہ ہے۔ یہ سارے فضائل الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے۔ سنو سنو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک الگ اور علیحدہ شان جو میرے نبی نے حدیث میں ذکر فرمائی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا اس کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اہل بیت کی مجموعی فضیلت سنو۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وعدنی ربی فی اہل بیتی من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغ اللہ یعذبہم۔ اللہ رب العزت نے اللہ یعذبہم، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھ سے وعدہ لے لیا ہے۔ وعدنی ربی فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ لیا؟ فرمایا من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغ۔ کہا میرے محبوب سنو سنو، تمہاری اولاد میں جو مجھے ایک مانے گا، یعنی میری توحید پر ایمان رکھے گا اور تمہاری رسالت کو مانے گا، اللہ یعذبہم، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 2 یتیم بچے تھے۔ حضرت خضر موسیٰ جا رہے تھے، بستی کے قریب آئے، ان کو بھوک لگی، بولے کھانا کھلاؤ۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کہا بھیا ہم تمہیں مہمان نہیں بنائیں گے۔ ٹھیک ہے مت بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، حضرت خضر آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو ایک دیوار دیکھی، حضرت خضر نے سیدھا کر دیا دیوار کو۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تب حضرت خضر نے جواب دیا تھا، اس جواب کو حکایتاً قرآن نے یوں بیان کیا، کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔
कुरान ने क्या बयान किया कि सुनो ये दीवार हजरत मूसा से हजरत खिज़र बोले, खिज़र बोले। चंद तरह के एराब हैं, मैंने 2 तरह के एराब आपके सामने जिक्र कर दिए। हजरत खिज़र ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, सुनो ये दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। जल्दी बोलो किसकी थी? 2 यतीम बच्चों की। उनका बाप चला गया तभी यतीम बनेगा। आके 2 यतीम बच्चों की दीवार है, इस दीवार के नीचे खजाना है। दीवार गिर जाती, खजाना मिल जाता, बस्ती के लोग लेके चले जाते, ये बेचारे गरीब के गरीब ही रहते। इसलिए रब के हुक्म से दीवार को सीधा कर दिया। अच्छा क्यों किया? कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप मुत्तकी और परहेजगार था। कब परहेजगार था? अगर तफसीर नसफी की तरफ जाए तो 40 पुश्तों पहले इनका दादा नेक गुजरा था। 40 पुश्तों के बाद दादा का तकवा काम आ गया और दीवार को सीधा कर दिया गया। आला हजरत की मलफूज शरीफ को ले, इब्ने अब्बास की तफसीर के मुताबिक 14 पुश्तों पहले, हमने कहा 14 कहो कि 40 कहो, बहरहाल 1 पुश्त पहले भी हो तब भी कमाल है। और यहाँ तो 14 और 40 की बात चल रही है। अब अगर यहाँ देखे हजरत मूसा का मानने वाला खुद को इजराइल या इसराइली कहता है, यहूदी कहता है। अब कोई यहूदी कुरान के 16वें पारे को पढ़े और पढ़ने के बाद कहे ए मुसलमान इधर आ, ए मुसलमान इधर आ। मुसलमान आ गया, बोले बता। कहने लगा तेरे नबी से हमारा नबी अफजल। अब ये कहता है हमने तो ये पढ़ा था खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ये कैसे कह रहा है? कहा देखो तुम्हारे कुरान में 16वें पारे में लिखा है, क्या लिखा है कि उनकी दीवार को सीधा इसलिए किया गया कि उनका दादा नेक था और 40 पुश्तों पहले वो नेक था। तफसीर में तुमने पढ़ा है। कहा ठीक है। कहा अच्छा अब बताओ तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई ऐसा उम्मती गुजरा जिसके लिए दीवार को सीधा किया गया हो? इस एतबार से हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल इसलिए कि उनकी उम्मत में दीवार को सीधा किया गया। बात को रिफ्यूज नहीं कर सकते इसलिए कि कुरान में आ गया है। अब ये चक्कर में पड़ गया, जवाब क्या दूं? मैंने कहा घबराता क्यों है? आला हजरत की मतलउल कमरैन पढ़ क्यों नहीं लेता? सरकार इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत ने हदीस को लिखा है, सरकार ने इरशाद फरमाया इल्ला फातिमा था ahsanat फरजहा फहर्रमहा अल्लाहु तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलन्नारी। मैंने कहा इधर देख, यहाँ सिर्फ दादा का तकवा इतना काम आया कि उनकी दीवार को सीधा करके खजाना बचा लिया गया है, हलाकत से बचाया गया। और सरकार फरमाते हैं फातिमा ने तकवा इख्तियार किया। तकवा फातिमा का है, परहेजगारी फातिमा की है, लिकोकारी फातिमा की है। कहा फातिमा के तकवे का कमाल ये होगा अल्लाह फातिमा को और फातिमा की औलाद को जहन्नम पर हराम फरमा देगा। वहां तकवा दादा का बचा रहा है तो दीवार और खजाना बचा रहा है, यहाँ फातिमा का तकवा घराना बचा रहा है। अच्छा जो दिनों रात अहले बैत का नाम लेकर हमें कोसते रहते हैं कि ये बरेलवी अहले बैत की शान बयान नहीं करते, तारीफ के तौर पे नहीं। आपने उस टोले से कभी इस तरह की फजीलत सुनी है? सैयदा कायनात कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए कि अक्लें इनकी खोखली हो चुकी है। मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। अच्छा एक शान और बता दूं, सुन लो ताकि उनको समझ में आ जाए कि अहले बैत की शान बयान करना किसी के बाप की जागीर नहीं है। हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है, मैं भी उन्हीं के दर की भीख खा रहा हूं। और जब आला हजरत ने शान बयान की तो कहने लगे क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थे। सर पटक पटक के चले जाओ मगर आला हजरत जैसी माना खेज शायरी कभी नहीं कर पाओ। और फिर हमसे कहते हो हम शान बयान नहीं करते। अरे हमें अगर करने का मसला है तो हम मुताला करें या ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के सिर्फ अशार ही पढ़ दे तब भी हमारा खिराज कबूल होगा, इसलिए कि हम ये अशार उसके पढ़ रहे हैं
جس کو نجب اشرف کے اندر بھی قبول کر لیا گیا ہے، کربلا کے آقا نے بھی قبول کر لیا ہے، اور مدینے والے سرکار نے بھی قبول کر لیا ہے، اور ان کو ہی نہیں ان کی نسل کو بھی قبول کیا۔ اسی لیے تو ایسا شعر میرے پیر کے ذہن میں آیا اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتی ہے۔